خالق کی ذات پاک نے اپنے مقدس کلام دے کر این آیات پاک لوگوں کی غلط فہمی کو دور کی تھی۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کئی ویلے تو کو قدم کوئی لوگ آ گئے نا تو میرے محمد کی جھوک میں سبحان اللہ۔ اللہ کن ویلے آؤں کوئی وقتی ہے کوئی ٹائمی ہے کوئی وقت متعین مقرر بھی ہے۔ تا خالق کی ذات پاک نے آیات پاک کے اندر صرف لفظ کا ایک استعمال کیتے ہیں مگر ڈھیر ساری غلط فہمیاں کو اللہ نے دور کر چھوڑا۔ اللہ فرمائے وہ لوگوں جڑن تسا میرے بوہے دے آوا ہے نا بل وقت لکھا ہے، نماز پڑھن واسطے آوا ہے نا تے وقت لکھا ہے، پر جب میرے محبوب کی جھوک تے بنیا ہے نا بل وقت نہ لکھا ہے۔ کیونکہ ہوں اتنا محبوب کا انداز ہے اور اتنا رب کی ذات پاک کا حکم ہے، جتنا اللہ رب العزت کی ذات پاک کا حکم ہے تو اتنا خالق کی ذات پاک ہمیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ توجہ تے میں رب کی ذات پاک نے نماز کو وقت مقررہ تے فرض کی ہے۔ اصل کیونکہ سریکی بیلٹ نال تعلق رکھتے ہیں، سریکی ساری زبان ہے، اصل سیدھے سادے لوگ ہیں، اصل نماز کو کاکا پردہ کھڑا ہوئے نہ تیسے آنکھ لینے کاکا ویلے دیا نمازاں تے کوئلے دیا ٹکر بھئی جڑا سجدہ ہوندے نا کہ وقت چنگا لگا بے وقت سجدہ چنگا نہیں لگا کیونکہ سجدہ خدا کو ہے نا اور مسجود اصل جڑن بھی تھی تو خالق کی پاک بارگاہ بھی تھی مگر اللہ دی رات پاک فرمائے جنہیں سجدہ کرائیں تو بڑا ٹائم لکھائے جڑے میرے مصطفیٰ دی جھوک کے ہمیں بڑا ٹائم نہیں تو سب مسجد چواہے وقت لکھا ہے پر جب میرے محبوب دے در پاک دوتے لنگ گوائے پر وقت نہ لکھا ہے۔ اللہ تیرے محبوب دے دروازے پہ کوئی وقت مقرر کہیں خالق دی ذات پاک نے ای مقام دیتے شاہد میں ایزا سآلہ کا اتھا ایزا ظرف زمان واسطے ہے اور عربی گرامر کے اندر ظرف زمان اتنا استعمال کینے جی کا وقت متعین نہ ہو گئے وقت مقرر نہ ہو گئے۔ خالق دی ذات پاک فرمایا میں رب دی ذات پاک نے کائنات صرف ہکو تو دروازہ دیتے تو سن جڑ ویلے لنگ گھا سونا سوال تو سن چکرائی جواب محمد ایک لفظ میں بڑھتے کہ سوال تو سن کرائی جواب مصطفیٰ دے سے اور کیا ان لفظ کا ترجمہ بہی طرح بڑھ دے۔ اللہ دی ذات پاک فرمایا میں جلے تسا میرے محبوب دے در دیتے لنگ گوائے نا منگا ہے تسا چاہ دیسی محمد سبحان اللہ۔ اور اتنا بڑا ہے ادب بڑا عمیق بڑا نفیس بڑا گہرا ترجمہ ہے مگر کیونکہ قرآن مجید کو پڑھ دے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید دے اوراق کو پلٹ دے ہیں کوئی ہر بندہ تا انہا مانے تو واقف نہیں تھی سکتا نا سارے والدین محنت کریں گے بالا کو مدرسے پوچھیں گے مدرسے جلے بچے کو پہنچا کے واپس بچہ فارغ التحصیل تھی دے اور بچہ علم دی پگ بھتے جلے باہر نکل دے 9 سال بعد 11 سال بعد 12 سال بعد تخصص فی الفقہ اگر مفتیاں دا کور کرتے بچہ واپس جلے آگا پہ ہوئے تا عرصہ 14 سال دا گزر میں دے 14 سال جڑا بار مدرسے پڑھے چندہ دا کہنا اگلے دریا مسیح بوکر دا کہنا نہیں دریا مسیح جالے دا کہنا رہے دریا آخر قرآن دے لفظ تو واقع بھائی نا آخر قرآن دے معانی تو واقع بھائی نا آخر قرآن دے مطالب تو واقع بھائی نا آخر قرآن مجید دی سیاق و سبات تو واقع بھائی نا آخر قرآن مجید دے تراجم تو آگاہی حاصل رکھدا ہی نا این وجہ واسطے مدرسے جو بچہ باہر آئے اتنا اللہ کی ذات پاک فرمایا یس ایلو کا نہیں آکھا بلکہ اللہ فرمایا سآلہ کا اگر یس ایلو کا ہوگا یہ مجبور ہو گیا اتنا سآلہ کا مجبور کے مقابل معروف ہے اللہ کی ذات پاک فرما اگر میں آدھا نا یس ایلو کا انہا مانا بڑھتے جنر تیرے کو آندے ہان کیوں نہ دینا ہمیں اتنا مانا گزرے ہوئے زمانے کا تیسی اور میں رب نہیں چاہتا زمانہ تیرا ہوئے وقت تو آدھا ہوئے کہ میں رب کی ذات پاک گزرے ہوئے زمانے کا ذکر کروں بیتے ہوئے زمانے کا ذکر کروں میں رب کی غیرت گوارا نہیں کریں گے لوگوں ایک کائنات کی ہک تو آمنہ دے لاغ ربو آئی ہوئے قیامت تک جنری تو کوئی سوال پیش آ رہے نا کہ تسا کہیں پیتے کوئی نہ جائے محمد کی جھوک کے لگتے سوال تسا چکر ہے جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
میں پوچھنا چاہنا جواب مردے نہیں دیں تارے کو پوچھنا چاہنا جواب مردے نہیں دیں جواب جیتے دیں میں اگر غلط بیانی نہ کرا اور کس بیانی تو خدا میں کو معاف چکر ہے میرے خیال سے جڑی میری تساں لالو کا تو سن دے بیٹھے ہوئے تو تساں سبحان اللہ کا جواب کا دے دے بیٹھے ہوئے دیکھو پتہ لگے تساں جیندے بیٹھے ہوئے پتہ لگے جیندے جواب دے دے اور اللہ کی ذات پاک کلام مجید فرماوے نہ جا محبوب کا 63 سال بعد پردہ کرے محبوب کا 63 سال بعد اس دنیا میں چودائی جل کو لبیک آ گئے اور محبوب کا اس زمانے میں جو کوچ دی چکے آقا کی ذات پاک برزخی جہان ہے آئی قدم رکھتے بیٹھے اور محبوب کے دروازے روتے تسا کون دے کیوں آکھنے خالق کی ذات پاک فرما ہوئے میرا محبوب دے بنیے چلا ہوئے میرا محبوب کے پردہ کرنے ہوئے میرا محبوب کہ میں رب دی ذات پاک اپنے محبوب کو موت دے نہ کائنات جی میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کی جہان دے اندر رکھے بنا قیامت تک واسطے میں رب دی ذات نے اپنے محبوب کو ایک وصف عطا کیتے جی میں رب اپنی عطا وچ آپ زندہ ہاں انہیں میں محمد دی نگاہ وچ میرا محمد دی زندہ ہے اور جتنا اللہ رب العزت دی ذات پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس کو فرمایا یس ایلو کا نہیں آکھا سآلہ کا آکھے سآلہ کا دا معنی دینے محبوب جگڑی تیرے کو لنگ کے آمین اللہ اکبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک ایک صحابی تشریف میں انہاں صحابی کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر فرمیدے جلے میں اپنے گھر کی ہوں کہ میرے گھر کی غربت ڈاڑی ہے مفلسی ڈاڑی ہے اور میرا ہاتھ تنگ ہے اور ذریعہ معاش کے حوالے نال اکثر سارے گھر دے اندر فاقہ رہتا ہے اور سارے گھر میں آسانی طور دوتے چولہا کہنا چڑھ گیا میں کریم آقا کی پاک بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں صحیح اپنی نشست نبوت تے موجود ہے میں صدقے تھی ونیا انہاں صحابہ تو دکھڑے صحیح کو سنے دے ہن تے دیدار محمد دا کرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے چاہتا میں جائے حالت ایمان دے نال میں محمد عربی دا ایک دفعہ چہرہ تک کے جانا رب دی ذات پاک نے انہوں کو جنت کا حقدار بنا چاہتا اللہ اکبر بل خود سرکار دی ذات پاک نے چاہتا فرمایا جڑا سب تو زیادہ میں مصطفیٰ کریم دا قریب والا زمان ہے وہ میرے محمد دے صحابہ اور ہندے واسطے اللہ رب العزت دی ذات پاک نے بھی مختلف مقامات دوتے واضح طور دوتے ارشاد فرمایا حضرت جابر پاک فرمیدے جلے میرے تو اتنا دکھ آیا تو میں سرکار دی پاک بارگاہ چلا گیا آپ فرمیدے جلے میں کریم آقا دی پاک بارگاہ گیا ہوں کہ سرکار دی پاک بارگاہ اجا میں کچھ عرض کہنا کی کہا صحیح دیکھ کے کھیل اللہ اکبر ہی وجہ واسطے سارے علماء فرمیدے جڑن تساں مولویاں کول بیٹھے کرو ول زبان کو سنبھالا کرو اج اللہ والے دے سامنے بیٹھے کرو ول دل کو سنبھالا کرو اج تساں دسترخوان دے بیٹھے کرو نا جی بل اپنے ہاتھ کو سنبھالا کرو اج کہیں دے چولہے دے بیٹھے کرو نا بل اپنی آنکھ کو سنبھالا کرو اے نہ ہوے کہ نہیں تہاڈی آنکھ نال زنا نہ پیا تھیندا ہوے اے نہ ہوے تہاڈی آنکھ نال کہ نہیں گناہ نہ پیا تھیندا ہوے اج بندے نے تو کو اتنی عزت دے وے ہر بندہ تہاڈے اتنا وقار بلند کرے اور تو اپنے ڈیڑھے وے اپنے صحت وے اپنی چار دیواری وچ گھن کے ونجے او نہ ہوے کہ نہیں شیطان انگڑائی مارے تے اودی عزت کو تاخ کر کے واپس نہ آوے جگڑی کہیں دے ڈیڑھے وچ لگ کے کرو اپنی آنکھ دے پردے کو حیا کے طور تے استعمال کیتا کرو تاکہ جتنی دیر تک تہاڈی آنکھ وچ حیا راسی خدا رحمت وسیع سبحان اللہ یہ وجہ واسطے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا جنن علماء دے سامنے بیٹھے کرو ول اپنی زبان کو سنبھالا کرو وجہ کیا ہے فرمایا علماء جنن گرفت پیندن پکڑ کرندن تے تہاڈی زبان کو کرندن پتہ چل گیا مولوی دی نظر زبان تک ہونی مگر نبی سے یہ سونا جملہ فرمایا آقا کی ذات پاک فرمایا جلے ولیاں کو بیٹھے کرو نا جلے اللہ والیاں کو بیٹھے کرو اور صاحب دل کو بیٹھا کرو اور اہل اللہ کو بیٹھے کرو اور مقبولان خدا کو بیٹھے کرو اور بڑ پوشیدہ بندے کو بیٹھے کرو متقی تے پرہیزگار لوگوں کو بیٹھے کرو بل اپنے دل کو سنبھالا کرو حضور وجہ کیا ہے آپ فرمایا مولوی دی نظر تہاڈی زبان تک ہوسی ولی دی نظر تہاڈے دل سبحان اللہ میں صدقے تھی وجہ یہ تا ولی دا شان ہے کہ ولی سارے دل کو دے دے
نبی دا شان کیا ہو سی آقا دی ذات پاک دا مقام کیا ہو سی سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمے دیں میں جلے سرکار دی خدمت دے اندر پہنچوں کہ ہن جلے صحابہ کرام آقا کریم دے قرب پاک اچ باندھے ہیں بلکہ انہاں دے پاون دا انداز کی ہو جیا ہوندا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمے دیں جلے میں کریم آقا کی پاک بارگاہ اچ باندھا ہوں میرے پاون دا انداز اتنا ہوندا ہے کہ آپ اپنے منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کئی شخص پوچھ گیا حضور جلے تساں سرکار کی پاک بارگاہ اچ باندھے ہوئے تو منہ میں چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے آپ نے فرمایا قرآن کہہ نہیں پڑھا کیا فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون میں اللہ رب العزت کی ذات پاک نے قرآن کی تلاوت کی تھی بدام خالق کی ذات پاک نے فرمایا اگر میرے محبوب کی خدمت وچ بیٹھے ہوئے اگر تہاڈی آواز لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اگر تہاڈی آواز میرے نبی دی آواز کو اونچی تھی گئی ان تحبط اعمالکم میں کہنا ایک ساتھ کہ مسجد کالے محراب کتنے ہیں میں کہنا دیکھ سہی دی داڑھی کتنی بڑی ہے میں کہنا دیکھ ساتھ ایک جبے کتنا پہندا ہے میں کہنا دیکھ ساتھ ریاست کتنی کریندا ہے میں خدا کہنا دیکھ ساتھ ایک کعبے دا امام ہے میں خدا کہنا دیکھ ساتھ مفسر قرآن ہے تحبط اعمالکم میں رب دے اعمال ضبط کر کے ساتھ میری پاک بارگاہ دے اندر تساں عبادت کرو قبول کرے سا پر جلے محمد دی چھوک دیا ہے بل عبادت دے ناز نہ کرا ہے جلے میرے محمد دی چوک کرتے وجہ بل ادب کو ملحوظ خاطر اللہ اکبر کا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دی ذات مبارکہ فرمائے دے جلے سرکار دی پاک بارگاہ قسم باندھے ہاسے تو انہوں اپنے منہ دے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے ہاسے تاکہ انہیں بے ساختہ زبان تو جملہ نکلے تے ساری آواز نبی دی آواز کو اچھی اللہ اکبر کہتا ادب بھائی انہاں لوگاں دا جنہیں آقا کریم دا قریب والا زمانہ پتا جنہاں دے مامنی صحیح نال ہوندے ہیں جنہاں دے کھامنی صحیح نال جنہاں دے پیمنی صحیح نال ہوندے ہیں آؤ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو پوچھو حضور تو کو نبی دا ادب کتنا ہے آپ نے فرمایا جنہاں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ باندھے آسے تول میں عمر دا ایک انداز ہوندا ہے میں اپنی زبان کو لنگا دے تلے قابو کر اللہ اکبر ایک عمر بن خطاب دا عقیدہ جنہیں بارے خود سرکار کی ذات پاک نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوندا عمر بن خطاب ہوندا ایک عمر بن خطاب سے دا عقیدہ مبارک ہے او عثمان غنی سے دا حضرت عثمان غنی اپنے سنجے ہاتھ ہوتے کپڑا لپیٹتے رہتے ہیں اور کپڑا بلٹے دے اور وہ حق کہیں کو لکھے دے کہنا ہے کئی شخص آپ کی خدمت ہے چھاڑ کی کا حضور ان کپڑے بلٹے اپنا حق تو سا اتنا کچھ بات رہنے میں بچا کیا ہے آپ فرمایا ہاتھ جنر دا محمد نہ لگے نا چاہتا کہ ہاتھ شرمگاہ تک نہ لگے اللہ اکبر کو حضرت سیدنا عثمان غنی زندو رائم جنہ دے نکاح پاک اندر میرے محمد دے نور دیاں اور جنہ کو آقا کریم دا اتنی قربت موجود ہے مگر انہاں نبی دا اتنا ادب کی دے آؤ سنو ادب مولا علی شیر خدا دا تاجدار حق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات مبارکہ دا آپ کی چار دیواری دا ایک لکڑ دا دروازہ ہے اور جڑا بو آئی لکڑ دا دروازہ آپ نے دروازہ ہی پٹوا چھوڑا اور پٹوا دے آپ نے پردہ کپڑے دا لٹکا کھڑایا کئی شخص آپ کی خدمت عقیدہ حضور تنگ دستی ہے کیا دروازہ بیچ چھوڑے ہوئے اپنا کہنا فرما غربت کی وجہ تو بیچ رہے اپنا کہنا اپنا وہ دروازہ پٹوا دے کدے میں اپنا سیانہ بن جلے دروازہ مرینگے تے کھل دے آواز آتی ہے مطلعی آواز میرے محمد کو تقریر دے کینا زمانہ ہے مصطفیٰ کریم دے صحابہ کرام کا چلو نہ تارے کر پشتا عمر بن خطاب کون سید صحابی ابو بکر صدیق سید کون سید صحابی عثمان سید کون آقا کریم دے صحابی مولا علی سید کون آقا کریم دے صحابی آؤ ترتیب دل حاصل انہیں جمانہ دا نبی دی نگاہ نبوت دے اندر انتخاب کیا ہے اقل دی ذات پاک میں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی
فی الجنہ. ابو بکر کی زبان مصطفیٰ تو جنتی، عمر بن خطاب کی زبان مصطفیٰ تو جنتی، عثمان غنی بھی سرکار کی زبان مبارک تو جنتی، مولا علی سرکار کی پاک بارگاہ کی زبان مبارک تو جنتی. جڑے جنتی ہن انہاں ایڈا ادب کیتے. میں پوچھنا چاہنا سارے پلے کیا ہے، سارے کول کیا ہے، اصل کیڑے باپ کی مولی ہیں. اج وکٹیاں مولوی ہو گئے منبر تے تے پے بنے تے نبی دی ذات کو بھونک کے آقا دی ذات پاک دی شان دے اندر نقص کر دے، سرکار دی ذات پاک کے خلاف اپنی زبان تو جملہ علاوہ پتہ چل گیا بندے کو علم ہے تباہ کر دے دے، پر مؤدب تے ادب ہوئے بندے کو منزل تک پہنچا دے. جب اس کے کئی بابیاں نے اپنی زبان میں جو آنکھ دیتا قدر نبی دا ہے کہ جانے صاحب سور لوگ تشریف فرما ہے، بل میں سورے تشریف پڑھ نہیں سکتا، میرا گلہ ہی کہیں نہیں میری سور ہی کہیں. اور کوشش ہی ہو کچھ کرے نا، اگر سور میں پکا بھی دی تو بل سورا لینے لے تو چاہ لینے لے. میں آدھا چلو یہ بے سورا نام چلو سال بعدی کا اگر امیر اور سادات سڑیلا کرے تو کنہیں سور نہ ہو سی رہتا ہوں تو سڑیلا کرے. چلو جری اے سور کہنی اے سور دا ہے. نصیر الدین نصیر کو کئی شخص پوچھ لیتا ہے، نصیر ملت ودین کو حضور تاجدار گورا پیر نصیر الدین کو آپ میرے علی سرکار دے پر پوتے کو پوچھانے حضور تو یہ سور کہنے مگر سور کمال ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک لفظ فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہتے ہیں وہ سور کی جن کے سر میں کچھ ہو. کہتے ہیں وہ سر کی جن کے سر میں کچھ ہو، پلواتے وہ ہیں جن کی نظر میں کچھ ہو. پلواتے وہ ہیں جن کی نظر میں کچھ ہو، کنگال بھرے گا کیا کسی کا کشکول، ارے دیتے ہیں بھیک وہ جن کے گھر میں کچھ ہو. تب میری سور تک ہے نہیں ہاں تب بے سورا جی بندہ تیرے بے ربط کی گفتگو کرے نا، لفظاں دا جوڑی سی کا کہنی دا تروڑ فروڑ تے پیش کرے نا، پر چستا ہوں پر میڈیا کاری جو محمد دیا کھڑا کرے. میرے خیال دے بے چسا بندہ ہی ہوئے تو میرے خیال دے آج ہی اگر اسا مول میں دے تو سا نخرے برداشت بیٹے کریں دے وے تو صرف وجہ ہی ہوگا جائے اسا نا جو صحیح نہ کرے گی. ساری اپنی حالت کیفیت ہے سب تا تغاری واسطے کوئی نہ سکے، سب تا مزدوری واسطے کوئی نہ سکے، پر این ممبر دے آتے جچتا ہوں میں نے ٹھابتا ہوں میں نے ٹھوکتا ہوں بڑا کھڑے میرا سی جو محمد دے. اللہ کرے جب تک انہاں جبڑے میں زبان راوے دا جب تک انہاں جبڑے دے اندر زبان راوے تو شیخ ساتھی علیہ السلام فرمیدے زبان تا بوتر کہاں جائے گیر سنائے محمد بوتر حبیب خدا اشرف انبیاء عرش مجیدش بود متقا. اللہ اکبر سوارے جہانگیر یکرام پورا کہ بگزش از کسرے میری ربا. میں چاہنا جب تک میرے جبڑیاں دے اندر کو زبان آوے ہی زبان ہوتے یا ذکر خدا ہوئے یا ذکر مصطفیٰ. اللہ اکبر کہ میں صدقے تھی وجہ آقا کریم دے پیارے صحابہ کرام کو آپ نے جو ہی میں سرکار دی خدمت پاک بیٹھ ہوں تو صحیح کھیل گئے. میں صدقے نہ تھی وجہ کہ میں صحیح کھیل کر دے حسین اللہ سے رحمت ہوئے کھول میں اللہ حضرت نے ایک بڑا سونا جہاں جملہ فرمائے آپ ہمیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت. اللہ اکبر صحیح ایک صحابی ہے جنہ دی ایک عادت مبارکہ ہوں گئی اے جرلی بار آمینہ نبی سنگھ دی پاک بارگاہ ایو جن لطیفہ سونے دیا نبی سے کھیل کو. صحابی نے آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ آگے کہ یا رسول اللہ اے بندہ جرلی آندے عجیب جن گال کریں دے تو کھیل کیوں کو دے. آقا دی ذات پاک فرمائے اللہ سے دی ڈیوٹی یاد ہے میں مصطفیٰ کو لاوے میں مصطفیٰ سارے دا دکھ سندا آخر میں دا دل رکھدا جڑے میرا دل ڈاڈا رنجیدہ تھی میں دے سرے کے قدم میں ڈاڈا منہ جھاکیا بیٹھا ہوا اللہ سے بندے کو آتے میں میرے محمد کو کھلوا دے صحیح پر میرے محمد مصطفیٰ دے چہرے دے مسکراہٹ رکھوا تے میرے کال دے آدھے بندہ چنگا ہی ہو دے میرا ہر ویلے بارہ نہ جائی بتا ہوئے چلو کھیل رہتا بدلے تے بندے دے چہرے تے مسکراہٹ تو ہو گئی بھائی تے میرے خیال دے سارے بزرگ آدھے زیادہ بندہ کھلنا بھی نہیں چاہیے زیادہ بندے کو رومنا نہیں چاہیے. حضور کیا کرا رب دی ذات پاک میں فل یدھکو قلیلا ولیبکو کثیرا زیادہ کھلے نہ کرو تے زیادہ رونے نہ کرو. آپ فرمایا حضور کیا کھلے آپ فرمایا زیادہ کھل سو نا تے تہاڈا دل مردہ تھی ویسی
اور زیادہ تساں روسو نہ تے تہاڈا دل صاف تھی ویسے حضور کمال ہے ہنجو اکھیں چوں نکل دیاں صاف میں صدقے نہ تھی ونیا ای دل دے گوشت کے ٹکڑے تو آقا کی ذات پاک فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو سرکار کی ذات پاک فرمایا کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا کی ہو گیا ہے اذا صلحت صلح الجسد کلو اگر وہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ہے تو سارا دل انسان ٹھیک ہے اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہے تو سارا انسان خراب ہے صحابہ نے آج کی یا رسول اللہ گوشت کا ٹکڑا کیڑا ہے آقا فرمایا الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب وہ تہاڈا دل ہے وہ تہاڈا دل ہے وہ تہاڈا دل ہے آقا فرمایا دل کو صاف کرو تا سارا انسان سبحان اللہ دل کو سیدھا کرو تا سارا انسان سیدھا ہے آقا دی ذات پاک جلے کھلے نا حضرت جابر فرمیندے میرے کو پتہ لگ گیا صحیح دی ذات پاک کھلے کیوں ہیں مسکرائے کیوں ہیں میں کریم آقا دی پاک بارے چاہتی تھا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہوئے آقا دی ذات پاک فرمایا تو میں محمد کو آیا کیوں آقا نے یا رسول اللہ صرف دھیرے سنانا کیوں ہے آقا میں دسا آقا نے یا رسول اللہ گھر دے اندر مڈی کہنے چولہا بلدا ہی کہنے توا چڑھدا ہی کہنے آقا ڈاڈا تنگ اکو جملہ ہے آیا آدھے صحیح کلمہ ہی توڑا پڑھا اجے ہی تنگ ہوا آقا توڑا غلام ہی پڑھا تے اجے ہی معاشی طور تے میں کمزور ہوا یا رسول اللہ کوئی ایہو جہاں وظیفہ دسو خدا میرے گھر وچ برکت تپا ویچا میں صدقے تھی ونجا نبی دی نگاہ میں صدقے تھی ونجا آقا کریم دے کرم مبارک سرکار دی ذات پاک نے چفیر لکھا صدیق صحیح بیٹھے ہیں عمر صحیح بیٹھے ہیں عثمان صحیح بیٹھے ہیں طلحہ زبیر صحیح حسن حسین صحیح بیٹھے ہیں نبی دی نگاہ نبوت دے انتخاب دے کیا کہنے سرکار دی ذات پاک فرمایا علی اللہ اکبر میں مولا علی دا نام کی طبیعت تری ٹھیک ہے اللہ اکبر کمال ہے کیونکہ اساں ڈھیر سارے دیہات وچ رہنے ہیں دیہات دے اندر جلے بندہ کھیر گھن گھن دے تمن پتہ دا ہوندے تے پانی چو کھر لایا تے بندہ اون گوپال دے چا دے تے اون گوپال تک بندہ کھیر بن کے کا کر دو دی دیدا کھڑا ہوے تے اجے کا کے آ کے میاں پانی رلا ہے اجے قصور ہے سارے گھنٹہ جو نہر دے ٹردا ہے اجے نہ رلے پتہ چل گیا جی اگر تواڈے برتن وچ کھیر پانی رل لاوے نا تو سا ڈاڈے سیانے وے تو کو پتہ لگ وے کمال ہے مولوی ایڈا انڈا ہے بندے رلے بیٹھے مولوی کو پتہ نہیں لگدا ہے چاچا دو دی وہ پتہ تاں لگ دے کہ چاچا دو دی اون بالٹی دے وچ برتن وچ مشین سٹ دیندے تھرمامیٹر نال چیک کر دیندے ایندے اتنا کھیر ہے ایندے جتنا پانی ہے میں کہ بندے آئے بیٹھے ہوئے نا سارے کو نہیں ایک میٹر ہے سارے کو جڑا میٹر ہے میں کہ کمال ہے اون کو جڑا میٹر ہے او چاچے سائنس دانا بنائے پر جڑا ساکو رب دی ذات پاک نے میٹر عطا کیتے محمد مصطفی دی کیا آقا کریم دی پاک بن گئے صحابہ نے آج کی تا یا رسول اللہ سب کو ترکیب لگسی منافق کے رہتے مومن کے رہتے سرکار دی ذات پاک فرمان متھے نہ پڑا ہے کون ہے متھے نہ لکھا ہے کون ہے داڑھی نہ لکھا ہے کون ہے جبے نہ لکھا ہے کون ہے ٹاپی نہ لکھا ہے کون ہے کوٹھے نہ لکھا ہے کون ہے اتنا رنگ نہ لکھا ہے کون ہے حضور پتہ لگ کے لگ رہا ہوئے کیا کروں اب میں سارے کے سامنے میرے علی دا نام چاہیے نا سن کے متھے تے بچ چاہیے بجڑا سنتے ماتھے دے باوے سچائی منافق ہے جڑا سنتے خوش دیوے سمجھا محمد دا غلام فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا نیڑے رکھی لیا میں صدقے نہ تھی ونجا آج چاچا چیئرمین کہیں کو آکھے چا میرے نیڑے تھیا اندی دا پوت نہ ماوے تے جے کو نبی آکھو جے کو خود مصطفیٰ دی ذات بات فرمایا مصطفیٰ بھئی دے قرب تھا حضرت سیدنا مولا علی فرمینے جلے میں صحیح دے نیڑے تھیو کریم آقا دی ذات پاک نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا مال غنیمت کے اندر ایک سیر جو عیب ہے اللہ اکبر میں کلو ہی آکھ سکتا ہوں مگر میں سیر آکھے کیونکہ بابے تشریف فرمائے ایک کلو ہونا ہے جڑے سیر ہوندے ہیں جڑے کلو ہیں ہن ہن دا موٹے مگر وچوں کھوٹے مگر سیر جڑے ہوندے پتلے ہیں مگر وزن پورا ہوتا ہے مگر جیویں جیویں اسا اگا آندے رہنے ہیں جیویں وزن ہی ساڈا گھٹدا ویندے مگر یاد رکھے قیامت کے میدان اج اگر مال کو تساں گھٹ تول دے چلیتا قیامت کے میدان وچ رب تو دیاں نیکیاں تول دے تو اج اندے کو بہتر ہے مال کو تول دے پورا چلو اللہ دا قرآن اعلان کرنے وا اقیم الوزن
بالقسط ولا تخسر الميزان جگہ تول تولو تو پورا تولو او نہ ہوئے کل قیامت نہیں ورنہ میں خدا دی ذات بات تو کو عمل دوتے پکڑ دے توڑے کھاتے دیا نیکا فکر ہے اوکو نہ دیما چاہتا آپ نے فرمایا حضور کیا کرا آپ نے ایک سیر جو چاہا آپ فرمایا سیر جو چاہو آقا دی ذات پاک فرمایا جابر صحیح جی یا رسول اللہ آپ فرمایا ایک سیر جو ہے کھائی صحیح پکائی صحیح ونڈائی صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر تو کو شاید پتہ ہوئے یا نہ ہوئے میں قرآن دی حالی تفسیر واسطے ایک پیاری حدیث دے دا بیاں انشاءاللہ وال مغرب پڑھ دے وال شروع چکرے اگر زہر پڑھ دے شروع کی تھی وے وال عصر پڑھ دے شروع کی تھی وے وال عشاء پڑھ دے شروع کر دے سو کوئی ڈر نہیں مولوی مہانگا رکھائیں گے مولوی ڈاڑھا سستا ہے کو ادھائی ٹیلی فون کرو چلا شدہ آوے مگر تو سنزری سننا لے لبن بھیا تو سنزری چاسکا بنا دو آپ نے فرمایا کیا کرا فرمایا کھائی صحیح پکائی صحیح وڈائی صحیح ہائی چوکھا کاکا کی تھاؤں منجے تے کروڑ چچے سترے ہوٹل دے وانی باوے تے ایک کلو کو آڈر دے باوے میں کہا دے مولوی باندھے لک دے وہ آتے ہیں بھئی ایک کلو جے تو چار بندے ہی آگے اساں خاص ہوئی نہیں نہ کو کھوے وہ جگہ نہیں باندھے لک دے باندھے نہ کہیں دی نظر ہو سی مولوی بھلا جڑا کھا دے کے آپ خالی جا پور دا کرو بیٹے میں جڑا کھا دے کے بڑا کھوا کہاں دے مگر بیٹا دا لکا ہوں دے سرے کے کوئی طرح میں بیٹا دا چھکا ہوں دے مگر آپ دے ایک کلو کے کو لگاواں کے کو دیواں آپ سمجھے میرے دل میں خیال آیا ایک کلو کھاواں پکاواں یہ منڈا کہ عقل جواب دیتا وہ چاچا عشق کھڑائی ہوا کہ بس کر تے کو کہیں دے دیتے نبی دیتے اجا کی ہو عقل دی تے دل دی یعنی بھائی طرح کا عقل دی تے عشق دی لڑائی پئی تھی ہے تے علامہ اقبال فرماتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر اعمال کی بنیاد عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم آپ فرماتے ہیں اجا میں یہ کوئی سوال کرے دا کرام آقا دی ذات پاک نے فرمایا جابر صحیح میں کہ جی صحیح آپ فرمایا میں محمد ایک کوئی شرط ہے حضور کیا فرمایا کھاویں صحیح پکاویں صحیح ونڈاویں صحیح پر تولیں کھائی صحیح پکائی صحیح ونڈائی صحیح پر تولے نا حضرت جابر صحیح فرمیدن میں گھر ایک سے جاؤ چاہیے میں اپنی گھر والی دے سپورٹ کیتا اپنی گھر والی دے حوالے کیتا آپ فرمیدن میں گھر والی دے حوالے کیتا تو میں کو پہلی گالی کر چھوڑی میں کہ وائن پورے وسے دے پورے محلے میں وائن کے پوچھا کئی کو اگر کڑا کوئی مٹی موک میں سارے بوئے دے لگ گیا آپ فرمیدن ایک سال کھاندی رہی ہو سے پکیں دے لیے سے بندے دے لیے سے کہ وہ سیر جاؤ نہ مکے 2 سال ہی چل دا لیا پک دا لیا کھائی دا لیا جاؤ نہ مکے 7 سال آدھے لیے سے پکیں دے لیے سے بندے دے لیے سے وہ سیر نہ مکے 8 سال دا عرصہ گزر گیا 8 سال میں باندھے گھر آلی دے عقل دے اندر خیال آیا ہوں کہ کمال ہے اگے کل ہو کے موقع میں دیا اگے دابڑے دے دابڑے موقع میں دیا اگے بوریاں دے بوریاں موقع میں دیا آج ایک سیر ہے 8 سال تھی گئی خالی دائی ہو پہ پک دائی ہو پہ ٹپ دائی ہو پہ دیکھا تو صحیح اکیاں پیچھو چوکھے رہ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدھی گھر والی پاک فرمیدے انہاں نے تولا چاہ یعنی انہاں تولا ترائے دیمارا بعد جاؤ موقع جلے جاؤ موقع حضرت جابر پاک دی خدمت آپ دی زوجہ محترمہ حاضر تیاں آپ نے جابر صحیح انہاں کی جی فرمایا جاؤ موقع جابر پاک فرمیدے میرے اچانک دل وچ خیال آیا میں کہ ایک ایسا کہ ہم تولے نہ آپ نے فرمایا ایک غلطی تھی گئی ہے وہاں کہ کیا فرمایا تولے وہاں کہ بھلا تھی بھی صحیح شرطی آرن کیا اللہ اکبر میں بہت طرح ہی آگ سکتا ہوں مگر جابر سے یہ انداز بڑا پیارا اپنا ہے اپنا بھلا تھی بھی
کئی اپنے کابڑے تو صحیح کھڑے ہو نا کھٹی نہ چاٹ تو سا کابڑے جب ڈاڈے کھڑے ہوندے وے نا تے والوں کو آنکھ نہیں لگا دس تو بس میرے کو گئی تو میرے کو گئی تو میرے کو گئی یہ ترائے دفعہ تو آنکھ کھڑ دے رہے چیتا دا آنے بعد جا دے جلے چیتا بعد جا دے آیا کل پی سے کو چلائے میں سی ملے کابڑا کھڑا میں آنکھیں جب گئی یا آئی میرے بال اپنے چیتے کو دری جا دے چ رکھوا ذری غصے کو دری ڈھیلا چ کروا میرے بال تل ہڑ چاہی کھڑے آوے میرے بال چاہی کھڑے آوے پسلی گڈی ہیک چکی تو ہے کم از کم اتھا سیدنا تاجدار گھوڑا پھر میرا سرکار ایک شخص آج کی تا حضور غصہ کا کھا لے کیا کرا آپ فرما غصہ حرام ہو دے حرام کو کھا دے راج دے کھا حرام پی دے راج دے پی نہ دے ایک نکے دے دماغ دا بندہ بیٹھا ہے وہاں کی حضور حرام نہیں کھانا چاہیے آپ فرما تو کھائے وہاں کی حضور حرام نہیں کھانا چاہیے آپ فرما تو پیو تے جڑے چھوٹے دماغ والا بندہ بیٹھا ہوندے میرے خیال دے کاوڑا دا ڈاڈا بیٹھا ہوندے وہاں کی حضور تو سا دے حرام نہ کھا دے ہی کو دے پی دے کھا اپنا غصہ کھا دے کر غصہ پیتا ہی کر اللہ اکبر تے کھڑا ذری ہوش ٹکانے کرتے کھڑا ہو نہ ہوئے کہ نہیں تیری زبان وچوں جملہ نکلے ہمیشہ واسطے ناکامی کا سامنا ہے ہر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پے میرے مگر جابر آپ فرمیندے ہائی نہیں میں اپنی گھر والی کو کوئی جملہ آکھ سکتا ہوں مگر آپ نے فرمایا بھلا تیری کیوں تو لینی ابو جلدی نال صحابی کیا جو ہے آپ کا کریم دی غلامہ جو ہے سرکار دا کلمہ جو پڑھ دیا ہے وہاں کہ جابر صحیح نہ میں کو مارو نہ میں کو کٹو نہ میں کو واپس پیکے بھیجو ایک گال دساں انہاں کے کیا آپ نے فرمایا اے دساؤ گھین کی دعائے آوے اپنا صحیح دے بوہے تو آپ فرمایا بوہا باندھ تا کہیں نہیں دیا کھلا تا ہونی کیا کیا آپ فرمایا ہونی تا دروازے تے پہنچ وائیں تے قرآن کیا دے وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فَإِنِّي قَرِيبٌ رب کی ذات پاک فرمائے جنن پڑے پہ کوئی اوکھا بن پاتے اور جنن کوئی چیز طلب کرنی ہوئے منگنی ہوئے دنیا دے شاہوں دے دروازے تے نہ جائے میرے محمد دی جو آقا کریم دے در تے لگ گئے آپ فرمائے دے میں آکے ہر کیڑے منہ نہ لگیں صحیح تا آکھائی نہ تولے مگر چلو میں تولا حوال دہائی ٹائم تولے میں کیا اکسا زال تولے میں کیا اکسا گھرالی تولے میں کیا اکسا زوجہ تولے میں کیا اکسا زندگی دے ساتھی تولے آپ میں ونیو دے صحیح جابر پاک فرمینے جلے میں صحیح دی خدمت کیوں پھر سارے صحابہ کرام بیٹھے ہیں میں پچھلی جادت بہ رہی ہوں آقا کریم دی ذات پاک دی خدمت بیٹھم دا صحیح دل اچ بیٹھے آدھا سارے کھنڈ سن وال لکسا سارے بے سن وال لکسا کل لے تھی تی آکسا جھنڈ کا جھلے سن کل لادا ہو سن حتیٰ کہ آقا کریم دی پاک بارگت بلا جھنڈ کہیں ہیں اللہ دا قرآن اعلان کریں دے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ محمد تیرے جھوگ تے جیڑائی لنگ آوے جھنکا کرائیں محبوب کدا ہی نہ تو دھڑکے نہ لے محبوب کدا اپنے متھے دوتے وٹ نہ پامے جیڑائی تیرے بوہے تے لنگ آوے اپنے دل وچ آدھا بیٹھا ہم سنگ آکھائی نہ تولے تا گھر آوی میں کیوں جواب دے ماں دل وچ بیٹھا آدم اجا بیٹھا پچھواں سرکار دی ذات پاک فرمایا جابر جلدی نال عرض کیتا فداک ابی و امی یا رسول اللہ جی سونا پڑے قدمہ وچ حاضر آقا فرمایا نیڑے تھی آپ فرمایا جلے میں سائیں دے نیڑے تھی ہوں کریم آقا دی ذات پاک فرمایا جابر میں کہ جی فرمایا کی میں آئیں میں کہ یا رسول اللہ گھر وچ بیٹھا منہ چاہیے میں کہ ونیا صحیح کو ڈٹھی تا صحیح دا دیدار تا کیتی ہوں آقا کریم دی زیارت نال اپنی اکھاں کو منور تے روشن تا کیتی ہوں صحیح فرما کیویں آئے میں عرض کیتا یا رسول اللہ دیدار واسطے آیا اگو صحیح جملہ فرمایا آقا فرمایا دیدار واسطے کہنی ہے جاؤ ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت جابر سے فرمانے جلے صحیح فرمایا جاؤ ہو گئے میں جلدی نال آن کے سنا میں نہیں تو رضا ابو صحیح جن کا کہیں دیتے ہیں صحیح دی ذات پاک نے ڈرابے تک کہیں دیتے ہیں آقا دی ذات پاک یہ تنی فرما چلا میں مصطفیٰ کیا کر سکتا مگر نہیں حدیث رسول دے الفاظ ہیں آج بھی وہ کتاب میری گدی وچ موجود ہے اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہے بابا یہ دار حوالہ دکھانا چاہنا سرکار دی ذات پاک ایک جملہ فرمایا جابر میں کہ جی آقا فرمایا اگر تسا نہ آقا کیا تھی میں آؤ سرکار دی ذات پاک میں قیامت تک کھاؤ میں
مگر تواڈے کول پوچھتا نبی سیر دے میں نہیں مکدا کیا کہنے نبی سیر دے میں نہیں مکدا کمال اللہ آجی دے رہے اللہ آجی عطا کرے دا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک ہمیں دے وہ جلے گھر دے اندر میں پہنچوں آقا دی ذات پاک نے ایک سیر بے عطا کی تھے زندگی دا خاتمہ تھی گیا راوی روایت کے اندر بیان کریں دے انہاں دے گھر دے اندر کو سیر جو اجا بھی موجود ہے مگر یہ توجہ کرو سارے علماء ایک نقطہ دیتے ولوڑ دے جب تک گال دا رزلٹ بندہ نہ دے گال دی چس نہیں آدھی ولوڑ دے مکھن نہ نکلے نا تو میرے خیال دے والی چس نہیں آدھی جڑا مکھن تواڈی تلی تے رکھنا چاہنا ناشتے لے تساں کھوائے چاہے تو دعا دیوائے جڑا مورخ نتیجہ عکس کر دے تو کو دیونا چاہنا ٹردے پھردے دعا دیوائے چاہ نبی سائیں شے دیتی آئی صحابی کو صحابی تولی ہے چاہ شے ختم تھی گئی جائے اگر نبی سائیں دے میں صحابی تولے چاہ اگر نبی سائیں دے میں صحابی تولے چاہ شے ختم شے ختم شے ختم اگر خدا علم دے وے میرے محمد کہ مولوی تولے مولوی تولے متے سارے نے پڑھ دا کھڑا دیکھا سارے کو کھڑا یا میری اینک لہاؤ چاہ یا بولو چاہ یا میرے غلاموں بیچ اپنا نام لکھواؤ چاہ ادھر سورج اللہ کھپے تے نبی دا پاک فرمانے ہے کہ قبولیت تی وقت تی چکے ہی وقت جلے سورج غروب دینا پہ میں دعا منگو چاہ قبول تھی میں دیوے اگر نبی سائیں شاید دے میں صحابی تولے چاہ صحابی کیا تولے چاہ شاید ختم اگر خدا علم نے بے مصطفیٰ ہوں تے مولوی کہتے تولے چاہ مولوی دا ایمان ختم مولوی دا ایمان ختم سنی کا کو مبارک ہوئے جلی شاید سا کو نبی دیتی ہے اساں تولی کہنی نہ ایمان مکدے نہ شاید مکدے تھک بستے آج بھی اللہ کا قرآن اعلان کرنا چاہتے سآلہ کا یہ لفظ سآلہ کا دیتے بولے ہیں ملک میرے سڑے سوچا کہ پیچھو والی کھڑی ہے ازائی کھڑے آدھے چبولے سو ازادے چبولے سو مگر کاکا نہ ڈھنگا چنگا ہے تے آدھے پاسی میں مولوی آنے میں پونا گھنٹہ لالے وقت چلا ماشاءاللہ ایک کنا میں کو 3 گھنٹے سڑو نا تو آپ کو سڑینے چاہ ساوے چلو میں 3000 جو گھینا میں کوئی نہ پتہ نہیں میں مشین 3000 گھین دے آئیاں اللہ کرے جب تک جیوں ساری زبان ہوتے یہ ذکر خدا ہوئے یہ ذکر مصطفیٰ ہوئے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے اور مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے